السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا یہ روزانہ کا 140واں درس ہے، یعنی 140، اور آج ہم سورہ بقرہ کی ایک اہم آیت کی طرف غور و فکر کریں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی 221ویں آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں اور اسے اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں اتارنا چاہتے ہیں، یعنی کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے سورہ بقرہ کی یہ 221ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقت کہ وہ ایمان نہ لائے تم نکاح نہ کرو۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایماندار لونڈی بھی، یعنی کہ باندھی، شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے، گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کی نکاح میں دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لا لیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، ایماندار غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ المشرکات، مشرک عورتیں، یہ مشرکہ کی جمع ہے۔ یہ لفظ شرک سے بنا ہے، یعنی وہ عورت جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتی ہو۔ یہ لفظ اپنے وسیع اور
عام معنوں میں مشتمل ہے۔ اس حکم میں ہر کافر عورت داخل ہے، محض بت پرست ہونا لازمی نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں ہر غیر مسلم عورت سے نکاح ناجائز ہے، لیکن حنفی علماء کے نزدیک عام قاعدے کے لحاظ سے تو ہر غیر مسلمہ کے ساتھ نکاح ناجائز ہے، لیکن اہل کتاب یعنی یہودی یا نصرانی عورتوں سے نکاح جائز ہے، جس کی اجازت شریعت میں موجود ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ جو توریت اور انجیل کے ماننے والے، اور وہ توریت اور انجیل جس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی ہو، اور دوسری طرف وہ توحید پرست رہیں گے، جو توحید پرست ہیں اور رسالت پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے نکاح جائز قرار دیا گیا۔ لیکن چونکہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، جو نفی کرتی ہے توحید کی، لہذا یہ بھی مشرک ہے، ان سے بھی نکاح جائز نہیں۔ اسی طرح عیسائی نصرانی جو لوگ ہیں، وہ لوگ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ایسے لوگ بھی مشرک ہیں جو توحید اور رسالت کے جو حقیقی معنوں میں جو پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے لے کر آئے تھے توحید کا، اس کی ان لوگوں نے نفی کی، بلکہ انہی کو اور ان کے بھائیوں کو خدا کا بیٹا اور خدا بنا ڈالا، جس کی وجہ سے ممانعت ہے کہ ان کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے گا۔ جو توحید اور رسالت کے منکر ہیں، وہ ان سے کسی بھی قسم کا نکاح جائز نہیں ہے، خواہ وہ نظر آنے میں ہمیں یہودی نظر آتے ہوں یا نصرانی نظر آتے ہوں۔ یہ بھی میں تفاسیر کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، گو کہ وہ نظر آنے میں یہودی ہے، یعنی کہ توریت کے ماننے والے یا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگیوں میں مشرکانہ عمل داخل کر لیا۔ جس طریقے سے توحید اور رسالت پر ایمان لانا چاہیے تھا، ایمان نہیں لائے، اسی طریقے سے نصرانیوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اور پھر دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم ہے، لازم قرار دیا گیا ہے تمام اہل کتاب کو، اور اس بات کے گزشتہ آیات میں تمام تفصیلات بھی گزر چکی ہیں کہ ان کے سامنے بار بار یہ باتیں رکھی گئی ہے، اور یہ باتیں بھی سامنے آ گئی کہ انہوں نے توریت اور انجیل میں تحریف کی ہے، اس میں تبدیلی کی ہے، لہٰذا وہ لوگ اہل کتاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارے علماء کرام خود بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ توریت اور انجیل آج وہ توریت اور انجیل نہیں ہے جو اس وقت نازل ہوئی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اس میں تحریف کر دی گئی۔ یہ تمام چیزوں کو پیش نظر رکھنے کے بعد اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ یہاں پر بات آئی کہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں تمام غیر مسلم عورتیں نکاح ان سے نہیں کر سکتے ہیں، ناجائز ہے۔ اور یہاں پر بھی وہی بات بتلائی گئی کہ ایسی عورت جو اپنی وضع سے اہل کتاب معلوم ہوتی ہو، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ یہودی نظر آ رہے ہیں یا نصرانی نظر آ رہے ہیں، لیکن تحقیق کرنے سے یہ پتہ چل جائے کہ اس کے عقیدے اہل کتاب کے نہیں ہیں،
تو اس سے بھی نکاح درست نہیں ہے۔ غرض ہر اس عورت سے نکاح ناجائز ہے جو مومن نہ ہو۔ اسلام نے نکاح کے سلسلے میں ذات، نسل، رنگت وغیرہ کی قید نہیں لگائی، بلکہ صرف ایماندار اور درست عقیدہ ہونے کی شرط لگائی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ انتہائی الفت اور رفاقت کا ہوتا ہے۔ دونوں میں گہری مناسبت کا ہونا لازمی ہے۔ میاں بیوی کا تمام عمر کامیابی کے ساتھ نباہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بیوی شوہر کی زندگی کے اصل اصول یعنی توحید اور رسالت کی منکر نہ ہو۔ اگر یہ مناسبت نہیں ہے تو ان کا زندگی کے ہر پہلو میں کامیابی کے ساتھ چلتے جانا بالکل ناممکن ہے، اور اس سے بھی بڑی خرابی اولاد کی تربیت، مذہب اور مستقبل پر پڑتی ہے۔ باپ اپنی طرف کھینچتا ہے اور ماں اپنی طرف، نتیجہ ظاہر ہے۔ خاوند اپنی گھریلو زندگی کے تمام معاملات کا فیصلہ اسی عقیدے کی روشنی میں کرے گا۔ بیوی اپنے عقیدے کے مطابق سوچے گی، اور دونوں میں زبردست اختلاف اور جھگڑا ہوتا رہے گا۔ اس کا برا اثر ان کے بچوں پر پڑے گا اور اولاد کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ اس لیے حکم ہوا کہ اس قدر تباہ کرنے والے نتائج سے بچنے کے لیے مشرکہ سے نکاح نہ کیا جائے۔ آپ کے سامنے احادیث میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ میں، ابن جریر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قسم کی عورتوں سے نکاح کرنے کو ناجائز قرار دیا، سوائے ایماندار ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کے، اور سب ان عورتوں سے جو کسی دوسرے مذہب کی پابند ہو نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ جملوں کو آپ غور سے سماعت فرمائیے، یہ میں تفسیر ابن کثیر کا کوٹ کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سب عورتوں سے جو کسی دوسرے مذہب کی پابند ہو نکاح کرنا حرام قرار دے دیا ہے۔ قرآن کریم میں اور جگہ ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، یعنی کافروں کے اعمال برباد ہیں۔ ایک روایت اس سے یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جو بھی غیر مسلم ہیں اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں ان سے نکاح ناجائز ہے۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کتاب کے نکاح کو ناپسند کیا، اور حضرت امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ ہم سبھی جانتے ہیں کہ گزشتہ بھی جو آیتیں ہمارے سامنے آئی ہے وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منشا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے وہ آیتوں کا نزول کیا تھا، جو گزشتہ آیتیں گزری ہے، آپ کے سامنے تمام تفصیلات ہیں۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ یہ مقام و مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ان کی بصارت اور ان کی بصیرت بہت ہی گہری اور ایمان کے معاملے میں بہت ہی اشد، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات حمیدہ رہی ہیں۔ ایسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد یہاں پر سامنے آ رہا ہے
کہ انہوں نے اہل کتاب کے نکاح کو ناپسند کیا اور اس آیت کی تلاوت فرما دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی نقل فرماتے ہیں کہ میں کسی شرک کو، اب دیکھیے آپ غور فرمائیے، جو باتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کی یہاں پر تصدیق ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی نقل کرتے ہیں کہ میں کسی شرک کو اس شرک سے بڑھ کر نہیں پاتا کہ وہ عورت کہتی ہے کہ عیسیٰ اس کے خدا ہیں۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا مطلب پوچھا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں مراد اس سے عرب کے وہ مشرکہ عورتیں ہیں جو بت پرست تھی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ایمان والی، یعنی کہ اب اس کے بعد جو حکم آیا کہ غیر مسلموں سے نکاح نہیں کرنے کی جو بات آئی، اس کے اندر جو بات آئی کہ لونڈی ایک غلام باندھی ہے تو اس سے نکاح بہتر ہے نہ کہ مشرک کافر سے۔ اس کے تفصیلات یہاں پر سامنے آ رہے ہیں کہ ایمان والی لونڈی یعنی کہ باندھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے۔ یہ فرمان حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوتا ہے۔ ان کی ایک سیاہ رنگ لونڈی تھی، ایک مرتبہ غصے میں آ کر اسے تھپڑ مار دیا، پھر گھبرائے ہوئے، دیکھیے آپ کے کس قدر احتیاط کرتے تھے صحابہ کرام، ایک ایک حکم پر کیسا یہ اسے احتیاط کرتے تھے۔ پھر گھبرائے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا۔ آپ نے پوچھا اس کا کیا خیال ہے؟ کہا حضور وہ روزے رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اچھی طرح وضو کرتی ہے، خدا کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو عبداللہ پھر تو وہ ایماندار ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ قسم اس خدا کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اسے آزاد کر دوں گا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ پھر اس سے نکاح بھی کر لوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور یہاں پر جو بات سامنے آئی کہ اسی طرح مشرک آزاد مرد سے مسلم غلام بھی بڑھ چڑھ کر ہے، یعنی کہ اس سے بہتر ہے۔ کوئی اگر مشرک آزاد ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی غلام ہے آپ کا تو اس سے آپ کا نکاح بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ایماندار ہے۔ عبد بن حمید میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے محض حسن پر فریفتہ ہو کر ان سے نکاح نہ کر لیا کرو، ممکن ہے کہ ان کا حسن انہیں مغرور کر دے۔ عورتوں کے مال کے پیچھے ان سے نکاح نہ کر لیا کرو، ممکن ہے مال انہیں سرکش کر دے۔ نکاح کرو تو دینداری دیکھا کرو، بدصورت سیاہ فام لونڈی بھی اگر وہ دیندار ہو تو بہتر اور افضل ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں دیکھ کر عورتوں سے نکاح کیا جانا چاہیے، ایک تو مال، دوسرے حسب نسب، تیسرے جمال و خوبصورتی، چوتھے دین۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دینداری ٹٹولو، یعنی کہ 4 چیزوں کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فوقیت جو دی ہے، جو افضلیت کا اظہار کیا ہے آپ نے، وہ یہ کہ دینداری کو دیکھ کر اس سے نکاح کرو۔ مسلم شریف میں دنیا کل کی کل ایک متاع ہے، یعنی کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ ایک استعمال کرنے والی جگہ ہے۔ متاع دنیا میں سب سے افضل چیز نیک بخت عورت ہوتی ہے۔
پھر فرمان ہے کہ مشرک مردوں کے نکاح میں مسلمان عورتیں بھی نہ دو، یعنی کہ غیر مسلموں سے اپنی لڑکیوں کو ان کے ساتھ شادی مت کرواؤ۔ جیسے اور جگہ ہے لَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، نہ کافر عورتیں مسلمان مردوں کے لیے حلال، نہ مسلمان مرد کا کافر عورتوں کے لیے حلال۔ پھر فرمان ہے کہ مومن مرد کو حبشی غلام ہو، مومن مرد گو حبشی غلام ہو، مگر تاہم رئیس اور سردار آزاد کافر سے بہتر ہے۔ یعنی یہ کہ اگر کوئی کافر ہے لیکن بہت ہی مالدار ہے تو اس سے نکاح نہ کرو، اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی حبشی، یعنی کہ حبشی سے مراد کیسے، حبشہ کے جو آپ دیکھے ہوں گے عورتوں کو کہ ان کے بالکل سیاہ فام ہوتے ہیں وہ لوگ، یعنی کہ کالے ہوتے ہیں، ان کے ہونٹ جو سو یعنی کہ خوبصورتی ان کو ہمارے اعتبار سے نظر نہیں آتی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ بھی پسند آتے ہیں جس کو پسند آنا ہے، الحمدللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہے، انہیں بھی پسند کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس بات کی وضاحت کی گئی کہ گو حبشی غلام ہو، یعنی کہ کالا کلوٹا اگر غلام ہے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، نہ کہ کوئی رئیس، یعنی کہ کوئی مالدار عورت اگر آزاد ہے اور کافر ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم حبشی غلام سے نکاح کر لو۔ یا پھر یہ کہ اگر حبشی عورت ہے، یعنی کہ اس طریقے کی عورت ہے، آپ کو نظر میں خوبصورتی اس کے نہیں آتی ہے، لیکن آپ کے سامنے دوسرا ایک مرد ہے جو مالدار بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے اور آپ کو پسند بھی آتا ہے، لیکن اگر وہ کافر ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم حبشی اس غلام عورت سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند نہیں آتی ہو، لیکن وہ بہتر ہے۔ کیوں کہ یہ لوگ تمہارے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی کہ ایمان کے ساتھ تمہاری زندگی گزارنے والے ہیں۔ ان لوگوں کا میل جول، ان کی صحبت محبت دنیا، حفاظت دنیا اور دنیا طلبی اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا سکھاتی ہے۔ یعنی کہ مالدار جو لوگ ہیں، جو کافر ہے، وہ لوگ آپ کو دینداری سے ہٹائیں گے، آپ کو لازمی بات ہے کہ اپنے مذہب کی طرف کھینچیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی روایت احادیث اور قرآن مجید کے آیات بھی سامنے آئے کہ یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ یہودیاں تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی طرف راغب کر لیں، آپ کو جو سو مرتد کر لیں، مسلمانوں کو مرتد کر لیں، ان کو اپنے دین میں شامل کر لیں اور اپنا دین چھوڑ دیں، اس بات کی طرف یہ لوگ توجہ دلاتے ہیں۔ تو لازمی نتیجہ ہے کہ جب اگر کوئی مسلمان عورت کسی کافر مرد سے شادی کرے گی تو اس کی زندگی ایمان کے تحت نہیں گزرے گی، ہاں وہ دھوکے میں رہے گی۔ ہوتا ہے آج کل کا جو معاشرہ ہے، جیسا کہ بتلایا جا رہا ہے کہ آزاد ہے، اگر کوئی ہندو عورت ہے اور مسلمان مرد سے شادی کر رہی ہے تو مسلمان مرد کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ آزاد ہے، اپنے اس میں وہ جیسا چاہے زندگی گزارے، میں اس کے اوپر پابندی آج نہیں کرتا، میں اپنے دین پر قائم ہوں۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دین پر قائم ہونے کے لیے لازمی بات ہے کہ احکامات خداوندی کو ماننا پڑے گا، اور احکامات خداوندی میں یہاں پر واضح بات آ گئی کہ کسی بھی کافر عورت سے نکاح جائز نہیں ہے۔ آپ غلط فہمی کا شکار ہیں، جو لوگ مسلمان ہو کر غیر مسلم لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ یہ لوگوں کو دنیا میں تو عیش و آرام حاصل ہو جائے گا، لیکن ان کا راستہ جو بتلا دیا گیا اس آیت میں کہ یہ جہنم کا راستہ ہے اور یہ جہنمی ہے، کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کافر عورت سے مرد نکاح کرے گا یا کافر مرد سے عورت نکاح کرے گی تو یہ نکاح جائز نہیں ہے۔ جب جائز نہیں ہے تو اس کی ساری زندگی زنا کاری میں گزر رہی ہے، اور جب زنا کاری میں گزر رہی ہے تو یہ حرام کاری میں گزر رہی ہے، اور جب حرام کاری میں گزر رہی ہے تو یہ سمجھ جائیے کہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ دنیا اور آخرت کی تباہی ہے، اور اس کا نتیجہ آپ کو جہنم کی صورت میں نظر آئے گا۔ اور پھر دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کا برا اثر اپنی اعلی اولاد پر بھی پڑے گا، کہ تم چاہو گے کہ اپنی اولاد مسلمان رہے اور وہ چاہے گے کہ اپنی اولاد یہودی، نصرانی یا مشرک بن کر رہے، تو لازمی بات ہے کہ اس سے ٹکراؤ پیدا ہوگا، اور جہاں پر ٹکراؤ پیدا ہوگا تو وہ زندگی
اجیرن ہو جاتی ہے، سکون کی زندگی نہیں گزرتی، جبکہ اسلام نے جو احکام نافذ کیے ہیں اس کی سب سے بڑی اہمیت اسی بات کو واضح کیا ہے کہ لوگوں کے یعنی کہ شوہر اور بیوی کے ذہن ایک ہو، شوہر اور بیوی میں محبت برقرار رہے اور شوہر اور بیوی اپنے طریقے سے اچھی زندگی گزار سکے مل جل کر، تو وہ زندگی خوشحال زندگی قرار دی جاتی ہے۔ جہاں پر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں ذہنی طور پر اور قلبی طور پر، تو لازمی بات ہے کہ ہر کوئی یہ چاہے گا کہ میری بات دوسرا سنے، میری بات بیوی سنے، میری بات شوہر سنے۔ یہاں پر اسلام نے تمام کو جو ہے سو مساوات کا درس دیا ہے۔ عورت کا مقام اپنی جگہ ہے، مرد کا مقام اپنی جگہ ہے۔ مرد کا مقام بڑا ہے اس لیے کہ وہ کفیل ہے اپنے اہلیہ اور اپنے بچوں کا، اسی طریقے سے عورت کو جو ہے سو مقام و مرتبہ دیا گیا ہے، مرد کا اس کا مقام و مرتبہ بلند کیا ہے، وہ یہ کہ اگر عورت کو سجدے اگر کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو وہ عورت کو حکم ہوتا کہ وہ مرد کو سجدہ کرے۔ اس طریقے سے یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ مرد کا مقام بھی بلند ہے تو عورت کا مقام کچھ کم نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کو ماں کا درجہ حاصل ہے، عورت کو بیٹی کا درجہ حاصل ہے اور عورت کو بیوی کا درجہ حاصل ہے، اور یہ تینوں طریقے سے عورت تسکین پہنچاتی ہے اور تینوں طریقے سے عورت گھر بار کو سلیقے سے سنبھال کر لے کے چلتی ہے۔ اسی لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا مقام قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے بیوی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کرتا ہوں اپنے بیویوں کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ یہ سرکار دو علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آیات اور مختلف روایات اور احادیث ہمارے سامنے آتے ہیں کہ وہ اپنے بیویوں کو خوش رکھنا لازم قرار دیتے ہیں، بلکہ آپ کے پردہ فرما جانے سے قبل بھی آپ نے جو بات کہی تھی وہ نکات بھی یہی تھے کہ تم عورتوں کا خیال رکھو، غلاموں کا خیال رکھو، بانجھوں کا خیال رکھو اور نماز کی پابندی کرو۔ یہ سرکار دو علیہ وسلم کے آخری زمانے کے الفاظ تھے، ان باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ مرد کو عورت پر غالب رکھا اس لیے کہ وہ کماتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت تمہاری غلام ہے، عورت تمہاری باندی ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو خوش رکھے اور اس کا دل جیتے، اور عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مرد کو خوش رکھے اور اس کا دل جیتے۔ اس طریقے سے ہماری زندگی خوشحال طریقے سے گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ قرآن مجید کے جو احکام ہیں ہم سمجھنے والے بنے، دنیا کو نظر انداز کرے، دنیاوی عیش و آرام کی زندگی کو نظر انداز کرے اور کافروں کو ہمارے نکاح میں شامل نہ کرے، اور جو لوگ کافروں کو شامل کر لیے ہیں وہ توبہ کر لے، اور پھر یا تو عورت سے اگر نکاح کرے ہیں تو اس کو اسلام میں داخل کرے اور پھر اس سے نکاح کرے، یا پھر کوئی عورت کافر مرد سے نکاح کر چکی ہے تو اس پر یہ فریضہ ہے کہ وہ مرد کو اسلام میں داخل کرے اور پھر اس سے نکاح کرے، ورنہ ساری زندگی حرام میں گزر رہی ہے۔ اس بات کو پیش نظر رکھ لیجئے، اور یہ قرآنی احکامات کے خلاف ہے۔ لہذا ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اسلام کے تمام احکامات پر، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب العالمین ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والا بنا، اور قرآن کی حقیقی اس کی جو تعلیمات ہے اس پر ہم کو عمل کرنے والا بنا۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔